پڑھیں گے کلاس چہارم یعنی چوتھے کلاس کی سوشل اسٹڈی جغرافیہ باب نمبر 5 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. گلوب کیا نقشہ یہ ہوتا کیا ہے, گلوب کیا ہوتا ہے, نقشہ کیا ہوتا ہے, بر اعظم کیا ہوتا ہے, یہ اہم اصطلاحات ہیں نا. اوشن کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ آج ہم پڑھیں گے. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ گلوب زمین کی ماڈل کو کہتے ہیں. یہ گیند کی طرح گول ہوتا ہے. زمین کی واضح شکل اور اس کی سطح کے خد و خال دیکھنے کے لیے گلوب کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اکثر آپ نے یہ سامنے دیکھو, یہ لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں, یہاں پر انہوں نے دیا ہے دفتروں میں, آفس میں, کہیں پر آپ جائیں نا, یہ اس طرح گلوب یہ اسی طرح پڑا ہوتا ہے میز کے اوپر. تو گلوب کی وجہ سے ہم زمین پر خشکی اور پانی کی تقسیم کے حصے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی حصہ پانی ہے, اتنا خشکی ہے. یہ گرین آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ گرین نہیں, یہ بلو کی اسکائی آسمانی کلر جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں یہ پانی ہے. اور باقی جو اس طرح کے جو ہے گرین ہے اور اس طرح یہ پیلا سا ہے, یہ سارا زمین ہے, پہاڑ وغیرہ, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس میں سارے ملک بھی ہیں. ٹھیک ہے. گلوب کی وجہ سے ہم زمین پر خشکی اور پانی کی تقسیم کے حصے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. گلوب پر خطوط طول بلد اور عرض بلد کا جال بنا ہوتا ہے. گلوب پر پوری دنیا کو ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ اپنے بنے ہوئے محور پر کیا ہوتا ہے وہ گھوم سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں, یہاں پر لکھا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم وہ آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا, اور سب سے چھوٹا بحر جو ہے وہ بحر منجمد شمالی آرکٹک اوشن ہے. یہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, اگر سوال آ جائے کہ سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے, تو وہ بر اعظم ہے بر اعظم آسٹریلیا ہے. اور جہاں پر وہ کون سی بر اعظم ہے جہاں پر آبادی نہیں ہے, تو وہ انٹارکٹیکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بر اعظم ہے. اچھا جی, پھر نقشہ کیسے کہا جاتا ہے؟ نقشہ زمین کی پوری شکل یا کسی خاص حصے کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی کاغذ یا ہموار سطح پر بنایا جاتا ہے. نقشہ محلے, شہر, صوبے یا ملک کی کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے. نقشے کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقام کہاں واقع ہے. مثال ہے, نقشہ آپ کے گھر کے ایک نقشہ ہے, آپ نے کاغذ پر بنا دیے کہ ادھر باتھ روم ہے, یہاں کچن ہے, یہاں کمرہ ہے, یہ صحن ہے, اور یہ لان ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ ہوتا ہے, یہ ہر چیز کے مطابق وہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر دیکھیں نا, یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ زمین کا تقریباً 71 حصہ پانی اور تقریباً 29 حصہ خشکی پر مشتمل ہے. یعنی اگر دنیا کو ہم زمین کو اگر ہم دیکھیں تو 71% یہ پانی ہے اور باقی 29% خشکی ہے. یہ جتنے بھی آپ کو ملک نظر آ رہے ہیں خشکی پر, یہ 29% پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے CQS کا. اچھا, اس کے بعد ہے بر اعظم. یہ جو بر اعظم ہوتے ہیں نا, بر اعظم زمین پر خشکی کے بڑے حصے کو بر اعظم کانٹیننٹ وہ کہتے ہیں. بر کا مطلب خشک اور خشک زمین, جبکہ اعظم کا مطلب بڑا. فی البر والبحر, یہ بر جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے, بر خشکی کو, اور بحر جو ہے نا وہ تری کو کہا جاتا ہے. تو زمین پر 7 بر اعظم ہے. ہاں, یہ بھی اہم سوال ہے. سوال حل ہو گیا کہ بر اعظم ٹوٹل کتنے ہیں, وہ 7 ہے. یعنی 7 بر اعظم میں کون کون سی ہے وہ ہم ابھی پڑھیں گے کہ کون کون سی بر اعظم ہے. ٹھیک ہے. ان 7 بر اعظم ہے. یعنی بر اعظم یعنی زمین کا وہ بڑا حصہ جو خشکی کا ہوتا ہے اس کو بر اعظم کہا جاتا ہے. ان بر اعظموں کے نام یہ ہیں: ایشیا نمبر 1, افریقہ 2, شمالی امریکہ 3, جنوبی امریکہ 4, ساؤتھ انٹارکٹیکا 5, یورپ 6, آسٹریلیا 7. اور ان میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے اور یہ 29% حصے پر پھیلا ہوا ہے. یہ بھی آپ ساتھ میں جو ہے نا وہ لکھ بھی لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دنیا کے بر اعظم اور سمندر, یہ انہوں نے ایک وہ بنایا ہے نا, یہ آپ دیکھیں ایک نقشہ سا بنایا ہے نا. اس نقشے میں آپ کو پتہ چلے کہ بحر الکاہل کہاں ہے, بحر اقیانوس کہاں ہے, بحر ہند کہاں پر ہے, اور فلاں ملک کہاں پر ہے, فلاں جو ہے نا وہ بر اعظم وہ کہاں کہاں پر ہے, یہ انہوں نے نقشے میں. یہ ایشیا آپ دیکھیں, ایشیا سب سے بڑا جو ہے نا وہ بر اعظم وہ ایشیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور بھی کافی ہیں. تو آسٹریلیا آپ دیکھ اس میں نظر آپ کو آئے گا,
اور شمالی امریکہ ہے، جنوبی امریکہ ہے، یہ سارا کچھ آپ کو وہ نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کو دیکھے، اور یہ دیکھو نیلا رنگ جو ہے نا، نیلا، اور اب دیکھو نقشے کے ساتھ پانی 71%، اور پیلا جو رنگ ہے نا، پیلا، یہ خشکی ہے، یہ 29% ہے. یہ بھی اہم ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 71 پہ آ جائے نیچے. بحر، اوشن. ایک ہوتے اوشن، ایک ہوتے سی. بحر بڑے سمندر، جو بڑا سمندر ہوتا ہے نا، سمندر، اس کو بحر کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتے بحیرہ، جس کو ہم سی کہتے ہیں. بحیرہ یہ مصغر ہے نا، جو چھوٹا پن کو ظاہر کریں، چھوٹا پن کو ظاہر کرتا ہے، اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے. پانی کا بڑا حصہ بحر اوشن کہلاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا بحر جو ہے نا، وہ بحر الکاہل ہے، پیسیفک اوشن جس کو کہتے ہیں. یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے کہ بحر الکاہل یا پیسیفک اوشن سب سے بڑا ہے، جو دنیا کے جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا ہے. 5 بحروں کے نام یہ ہے. اچھا، بر اعظم جو ہے نا، بر اعظم وہ 7 ہے، اور بحر جو ہے نا، بحر کل وہ 5 ہے. اب 5 کے نام وہ بتا رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی آپ نوٹ بھی کر لیں. نمبر 1 بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن، ساتھ میں انگلش میں بھی یہ نام یاد رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 بحر قیانوس، اٹلانٹک اوشن. 2. نمبر 3 بحر ہند، انڈین اوشن. 3. نمبر 4 بحر منجمد جنوبی یعنی ساؤترن انٹارکٹک اوشن. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 بحر منجمد شمالی، آرکٹک اوشن. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. منجمد کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، یہ منجمد اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں، یہ جمود سے نکلا ہے، سخت جمع ہوا، کیونکہ یہ سال و سال اس پہ برف ہوتا ہے، اس پہ پانی اندر ہوتا ہے، باقی اوپر سے یہ برف ہے. جس طرح زمین ہے نا، اسی طرح آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نقشہ اور اس کی عناصر، بولٹس، یہ جو BOLTS وغیرہ. لیکن دی ہوئی نقشے کو غور سے دیکھیں، اس پر نقشے کی عناصر دکھائے گئے ہیں. نقشے کی عناصر نقشے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے حدود، بارڈر کے لیے سمتیں، اطراف، تو یہ اورینٹیشن یہ لکھا ہے. علامتی فہرست، لیجنڈ وغیرہ، یہ ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. عنوان کے لیے ٹائٹل ہے، پیمانہ کے لیے اسکیل ہے. نقشے کے عناصر ہوتے ہیں، ذیل میں نقشے کے عناصر کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں. تو یہ اوپر بھی لکھا ہے، B ہے، O ہے، L ہے، T ہے اور S ہے. یہ آپ سے صرف آسانی کے لیے تاکہ شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. یہ نقشہ بھی ہے. یہ نقشہ جو ہے نا، یہ اوپر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا نقشہ. اب آپ آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 79.